الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر آخری نبی کو امتی بنایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جانوروں کی بجائے انسانوں والے کام کرنے چاہیے اور کافروں کی بجائے مسلمانوں والے کام کرنے چاہیے. آپ حضرات کے سامنے آج جس موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی وہ ہے نکاح کا نظریہ. نکاح کی فضیلتیں کیا ہیں, شریعت کے اندر نکاح کا حکم کیا ہے, اور آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے نکاح کا کیا طریقہ کار تھا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی نسل بڑھانے کے لیے اور انسانوں کی نسل بڑھانے کے لیے یہ نظام, یہ طریقہ بنایا ہے کہ نر اور مادہ کے ملاپ سے جانوروں کی نسل بھی بڑھتی ہے, انسانوں کی بھی نسل بڑھتی ہے. جانوروں کے ہاں نکاح کا نظام نہیں ہے, جانوروں کے ہاں کوئی نکاح نہیں ہوتا. انسانوں کے ہاں نکاح کا نظام موجود ہے. ان انسانوں کے ہاں دو طبقے ہو جاتے ہیں, ایک مسلم اور غیر مسلم. جب مسلم اور غیر مسلم کے نظریات کے اندر فرق ہے تو ان کی معاشرت طرز زندگی کے اندر بھی فرق ہے.
غیر مسلموں کے ہاں نکاح کی حیثیت یہ ہے کہ وہ صرف دنیاوی زندگی کی عیاشی سمجھتے ہیں، دنیا کی ایک رسم سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ہاں کوئی اور حیثیت نہیں ہے نکاح کی۔ مسلمانوں کے ہاں نکاح کی حیثیت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں نکاح کی حیثیت ایک دینی ہے، اور یہ نکاح مستقل عبادت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور انسان گناہوں سے بچ جائے، فحاشی اور یعنی یہ معاشرے سے بالکل ختم ہو جائے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے، اس سے اولاد حاصل ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے یہاں نکاح ایک مستقل عبادت ہے، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنا، یعنی اللہ کے احکام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات و تشریحات کے مطابق کرنا، کہ اللہ کے حکم کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی جس طرح تشریح کی ہے، ہمیں تعلیم کی ہے، اسی حکم کے مطابق، اسی تشریح کے مطابق، تعلیم کے مطابق ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ اور عبادت کرنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ عبادت کرنے کا مقصد صرف اور صرف ہمارا یہی ہے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ عبادت کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے۔ جس طرح باقی عبادتوں کے شریعت کے اندر حکم دیا ہے، مسائل بیان کیے ہیں، تو نکاح بھی ہمارے ہاں مستقل عبادت ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس کے ہر جگہ پہلو کو نظر رکھتے ہوئے اس کے مسائل بھی بیان کیے ہیں، احکام بھی بیان کیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کیا طریقہ کار تھا؟ بے حیائی فحاشی کا طریقہ تھا، اتنا گندا طریقہ تھا کہ انسان اس سے گھن کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر 4 طریقے رہے تھے نکاح کے۔ ایک طریقہ تو وہی ہے جو آج کل ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں چل رہا ہے کہ لڑکے کی طرف سے لڑکی والوں کو نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے۔ اگر لڑکی کے سرپرست جو ہیں وہ اگر مناسب سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں کہ یہاں نکاح اگر کر دیا جائے تو بہتر رہے گا، ان کی ازدواجی زندگی ٹھیک گزرے گی، تو نکاح کا جو اس کا پیغام بھیجتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ عام طریقہ، یہ جو شریف لوگ تھے، شریف النسل لوگ تھے، ان کے یہاں زمانہ جاہلیت کے اندر یہ طریقہ بھی تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی کی بیوی جب وہ حیض سے فارغ ہو جاتی تو وہ اس وقت کا قریب نہیں جاتا تھا جب تک یہ اس کی جو بیوی تھی دوسرے آدمی کے ساتھ نہ تعلق نہ بنا لے۔ دوسرا آدمی جو اس کا خاندان بڑا ہوگا، مالدار ہوگا، یعنی نسبی خاندان والے ہوتے، تو یہ اس کے کم خاندان والے اپنی بیوی کو اس بڑے خاندان والے کے پاس بھیج دیتا تھا۔ یہ اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھتی، صحبت کراتی، اس کے ساتھ رہتی، جب تک عمل نہ ہو جاتا تو یہ جو پھر اس کا خامد ہے اس کے قریب بالکل نہ جاتا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جب عمل ہوگا، اس سے جو بچہ پیداوار ہوگا کہ اچھے خاندان کی طرف سے نسبت ہو جائے گی، یہ بڑا طاقتور ہوگا، اچھا یہ سمجھا جائے گا۔ اسی نظریے کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے اپنی بیوی کو دوسروں کے پاس بھیج دیتے تھے۔ تو دیکھو یہ کتنا بے حیائی گندا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ چند آدمی ایک عورت کے پاس آتے تھے، اس کے بعد آ کر اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ بیک وقت چند آدمی آ کر ایک عورت کے پاس آ کر اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ جب اس عورت کو حمل ہو جاتا تھا، پھر بچہ پیدا ہو جاتا تھا، جو آدمی نے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کی ہے سب کو بلایا جاتا۔ سارے جب آ جاتے
وہ عورت اپنے بچے کی جسم کی طرف نسبت کرتی تو اس کو وہ بچہ مانا جاتا تھا، وہ بچے کا باپ سمجھا جاتا تھا، پھر اس کو ہاں نہ نہیں کرنی پڑتی تھی۔ یعنی عورت جس کی طرف اشارہ کرتے تھی یہ بچے کا باپ ہے تو صرف اسی کو ماننا پڑتا تھا، اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ اس کا نہیں ہے میرا ہے، تو کچھ بھی کرتے تھے۔ تو یہ بھی کتنا گندا طریقہ ہے، بے حیائی والا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ گھر کے اوپر کوئی علامت کی نشانی لگی ہوتی تھی، رنڈی باز جو عورتیں ہوتی ہیں ایسے عورتیں ہوتی تھی، ہر آدمی آتا تھا اپنی خواہش پوری کرتا تھا، آپ خواہش پوری کر کے چلے جاتے تھے، اور اگر اس عورت کو حمل ہو جاتا تھا کہ جتنے بھی لوگوں نے خواہش پوری کی ہے سب کو بلایا جاتا، پھر جو علامتیں جاننے والے ہوتے کہ پہچانے والے ہوتے کہ بچہ کس کی شکل ہے، کس کے اوپر جاتا ہے، ان کو دائیں کو بلایا جاتا تھا، آدمیوں کو بلایا جاتا تھا، وہ معلوم کرتے تھے کہ کس کی شکل کے اوپر یہ بچہ جاتا ہے، اگر کسی کی شکل کے اوپر جاتا تو اس کی طرف بھی منسوخ کر دیتے تھے اس کا باپ ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح کے برے اور غلط طریقے تھے، بے حیائی والے طریقے تھے جو انسانی اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نبوت کا اعلان کیا تو یہ سب جو طریقے تھے سب کو ختم کر دیا، صرف ایک ہی طریقہ رائج کیا جو شریف النسل لوگوں کے اندر تھا کہ مرد کی طرف سے لڑکی والوں کو جو پیغام نکاح بھیجا جاتا ہے مناسب سمجھتے تو اس کو قبول کر لیتے، نہیں سمجھتے تو اس کو قبول نہیں کرتے، یہ صرف یہ طریقہ رائج رکھا گیا۔ دیکھو اس حدیث سے اندازہ لگاؤ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کتنا برے طریقے تھے، کتنا گندے طریقے تھے، بے حیائی والے طریقے تھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان گندے طریقوں سے نکاح کا ہمیں اچھے طریقہ عطا فرمایا۔ تو نکاح ایک مستقل کیا ہے، عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ عبادت کے لیے بہترین جو جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ عبادت کی ادا کرنے کی جو بہترین جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ بہترین جگہ عبادت کی ادا کرنے کی مسجد ہے۔ اگر مسلمان اپنی نکاح کی تقریب مسجد کے اندر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ یہ اپنی نکاح کو عبادت سمجھتا ہے، غیر مسلموں کو رسم دنیا اور عیاشی نہیں سمجھتا، اسی وجہ سے اپنی نکاح کی جو تقریب کر رہا ہے وہ مسجد کے اندر کر رہا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو چھپ کر نکاح نہ کرو، اعلانیہ طور پر نکاح کرو کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں بندے کا نکاح ہو رہا ہے۔ وَاجْعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنا نکاح مساجد کے اندر کرو، مسجد کے اندر کرو، کیونکہ مسجد جو سب سے دنیا کی جتنا بھی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو سب سے جو پسندیدہ جگہ ہے وہ مساجد کی جگہ ہے، وہ مسجد کی جگہ ہے، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بازار کی جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مسجد کی جگہ برکت کیوں ہے کہ یہاں پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر اذکار کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکون ہر وقت اترتا رہتا ہے، اور اللہ کی جو نورانی مخلوق کا جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت مسجد کے اندر رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نکاح کی تقریب مسجد کے اندر کریں گے تو پھر ہماری ازدواجی زندگی کے اندر برکتیں پیدا ہوگی، ہماری زندگی جو ہے میاں بیوی کی وہ اچھی گزرے گی، بے برکتی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص نکاح کی تقریب کو مسجد کے اندر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی غیر مسلموں کی طرح نکاح کو عبادت سمجھنے کے بجائے دنیا کی رسم اور عیاشی سمجھتا ہے۔ نکاح ایک مستقل عبادت ہے، دنیا کی رسم اور عیاشی نہیں ہے، اسی وجہ سے نکاح جب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حدیث پڑھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص نکاح کی تقریب کے اندر ان چیزوں کی اہمیت نہیں دیتا، خطبے کو اہمیت نہیں دیتا، اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، اس کے اندر جو فرمان بیان کیا گیا، اللہ کی آیات بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان بیان کیا گیا ہے اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی غیر مسلموں کی طرح نکاح کو عبادت کے بجائے محض دنیا کی رسم اور عیاشی سمجھتا، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ نکاح ایک مستقل عبادت ہے، دنیا کی رسم اور عیاشی نہیں ہے۔ تو عبادت بہتر وہی ہوتی ہے
عبادت اچھی وہی ہوتی ہے جس کے اندر مرد اور عورت کا غیر شرعی طور پر اجتماع نہ ہو، کہ مرد اور عورت ایک ساتھ عبادت نہ کریں۔ عبادت بہترین وہی ہوگی جس میں مردوں کی عبادت کی جگہ الگ ہو، عورتوں کی عبادت کی جگہ الگ ہو۔ مرد اور عورت اکٹھے عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم اپنے نکاح کی تقریب کے اندر ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، مرد عورت کا اجتماع رکھتے ہیں، مرد عورت کا اختلاف رکھتے ہیں کہ مرد بھی ایک جگہ پر ہیں، عورتیں بھی ایک جگہ پر ہیں، سب ملے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر ہیں، تو یہ پھر ہم دنیا کے رسم اور عیاشی سمجھ رہے ہیں، نکاح کو عبادت نہیں سمجھ رہے۔ جب بھی نکاح کیا جائے تو مردوں کی جگہ الگ ہونی چاہیے، عورتوں کی جگہ الگ ہونی چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح ایک عبادت ہے، دنیا کی رسم اور عیاشی نہیں ہے۔ عبادت سب سے اچھی وہی ہوتی ہے جس میں اللہ کے احکام کو مانے جائے۔ اللہ نے جس طرح ادا کرنے کا طریقہ بتایا، عبادت اسی طریقے پر اگر ہم کریں گے تو پھر ہماری عبادت کی عبادت سمجھی جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے جو کام اگر اس کے اندر نہیں کریں گے، اگر اس کے اندر کر لیں گے تو پھر وہ ہماری عبادت نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، ہم عبادت کرنے کے لیے ہے نا مسجد میں، اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز تو عبادت کرنے کے لیے۔ اگر ہم اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ڈھول بھی بجائیں، گانے بھی بجائیں اور تماشا بھی کریں تو کیا ہماری عبادت قبول ہوگی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عبادت کے اوپر خوش ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عبادت کے اوپر راضی ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں اس عبادت کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر برکتیں پیدا ہوگی؟ ہر شخص یہی جانتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور ساتھ ساتھ ڈھول بجائیں، تماشا کریں، گانے بجائیں تو ہماری عبادت کسی صورت کے اندر قبول نہیں ہوگی۔ ہر دیکھنے والا ہمیں غلط کہے گا، برا سمجھے گا کہ یہ جو کام کر رہا ہے اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں نکاح ایک مستقل عبادت ہے، تو اپنی نکاح کی تقریب کے اندر ان چیزوں کو نہیں لانا چاہیے۔ ڈھول باجے، تماشے، گانا بجانے کو اپنے نکاح کے اندر نہیں لانا چاہیے۔ نکاح ایک مستقل عبادت ہے، دنیا کے رسم اور عیاشی نہیں ہے، اس وجہ سے نکاح کی تقریب کے اندر حلال چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ عبادت کے اندر حلال چیزوں کے بعد استعمال کیا جائے۔ اگر ہم حرام چیزیں استعمال کریں عبادت کے اندر تو ہماری عبادت قبول ہوگی؟ ظاہری طور پر ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر کوئی حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر ہمارے نکاح کی تقریب کے اندر حلال چیزوں کے علاوہ حرام چیزیں پی جاتی ہیں، شراب وغیرہ پی جاتی ہے تو یہ ہمارا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے نکاح کے اوپر جو برکتیں پیدا ہوگی، جو برکتیں نازل ہوگی، جو سکون نازل ہوگا وہ ہمارے نکاح کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ ہم بھی غیر مسلموں کی طرح نکاح کو ہماری دنیا کی رسم اور عیاشی سمجھیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھتے۔ نکاح ایک مستقل عبادت ہے، دنیا کی رسم اور عیاشی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی ہم عبادت کریں تو عبادت کے اندر اپنوں کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنا بھی خیال کرتے ہیں، دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں کہ ہماری عبادت کی وجہ سے کسی دوسرے کے راحت کے اندر، آرام کے اندر خلل نہ ہو۔ اگر ہماری عبادت کی وجہ سے دوسرے کی راحت کے اندر، دوسرے کے آرام کے اندر خلل آ رہا ہے تو یہ سمجھے کہ ہماری عبادت نہیں ہے، ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم نکاح کریں یا شادی بیاہ کریں تو یہ بھی سوچ سمجھ کر کریں کہ ہم ایک عبادت ادا کر رہے ہیں، اس کے اندر دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، دوسروں کی راحت کے اندر، آرام کے اندر کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ان کی راحت کے اندر خلل تو نہیں آ رہا، ان کے آرام کے اندر خلل تو نہیں آ رہا۔ آج ہم دیکھیں معاشرے کے اندر نکاح جب ہوتا تو اس سے کئی دن پہلے گانے بجانے شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا اس سے ساتھ پڑوسیوں کو، ہمسائیں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تو یہ سمجھیں کہ ہم اگر یہ چیزیں کر رہے ہیں تو پھر ہم نکاح کو عبادت نہیں سمجھ رہے، بلکہ غیر مسلموں کی طرح دنیا کی عیاشی اور ایک رسم سمجھ رہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نکاح کی اہمیت ہم نہیں دے رہے۔ اسی وجہ سے جب بھی ہم نکاح کریں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی نکاح کی تقریب مسجد کے اندر کرو۔ تو پھر دیکھیں ہماری ازدواجی زندگی کے اندر، میاں بیوی کے اندر کس طرح برکتیں نازل ہوتی ہیں، کس طرح ان کو سکون ملتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت بھی ڈال دی ہے اور رحمت بھی ڈال دی ہے۔ جوانی کے اندر تمہارے درمیان محبت ہوگی، جب تم بڑھاپے کے اندر پہنچو گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان رحمت ڈال دیں گے۔ تو یہ محبت اور یہ رحمت اور یہ سکون اس وقت حاصل ہوگا جب ہم نکاح کو نکاح سمجھیں گے، نکاح کو کی عبادت سمجھیں گے، تب تو ہمیں سکون تو ملے گا، سکون والی زندگی تو نصیب ہوگی، ورنہ کبھی بھی سکون والی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، جن لوگوں نے نکاح کو شریعت کے مطابق کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بھی کیا ہے، ان کے گھروں کو بھی دیکھ لیں، جنہوں نے اپنے نکاح کی تقریب کے اندر اللہ کی نافرمانی کی ہے پورے طور کے اندر، ان کے گھروں کے اندر دیکھ لیں کہ کون سا گھر سکون کے اندر رہ رہا ہے، کس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ نکاح جو ہے یہ زندگی کا ایک مبارک طریقہ ہے، رسولوں کی زندگی کا مبارک طریقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں رسولوں کی زندگی کا مبارک طریقہ ہے، 4 چیزیں رسولوں کی زندگی کا مبارک طریقہ ہے، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، کہ پہلا حیا، دوسرا خوشبو، تیسرا مسواک کرنا اور تیسرا نکاح کرنا، یہ رسولوں کی مبارک زندگی کا مبارک طریقہ ہے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنا بھی پیغمبر بھیجے ہیں، ہم نے ان کی بیویاں بھی تھی اور ان کی اولادیں بھی تھی۔ تو یہ نکاح جو ہے پیغمبروں کا ایک مبارک طریقہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہم کمزور تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معاشر الشباب علیکم بالباءۃ، کہ اے نوجوانوں کی جماعت تمہارے اوپر نکاح کرنا ضروری ہے، اے نوجوانوں کی جماعت تمہارے اوپر نکاح کرنا ضروری ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ نکاح کرنے کی وجہ سے تم بد نظری سے محفوظ ہو جاؤ گے، نکاح کرنے کی وجہ سے تم بد نظری سے محفوظ ہو جاؤ گے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور بے حیائی سے اور زنا سے، بدکاری سے، بدخیری سے تمہاری شرم گاہیں محفوظ ہو جائیں گی۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ الْبَاءَ، جو شخص تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس اتنا روپیہ اتنا خرچ نہیں ہے کہ جس سے اپنے بیوی بچوں کو پال سکے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ روزہ رکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، والی جسم فجا، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جو شہوت ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفُ الْبَاقِي، باقی اپنے آدھے دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا فائدے کی چیز ہے اور سب سے بہترین جو فائدہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے، سب سے جو بہترین فائدہ ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو سمجھے کہ اس کے دنیا کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کا بہترین خزانہ نہ بتاؤں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کا بہترین خزانہ نہ بتاؤں، تو پھر فرمایا کہ دنیا کا بہترین خزانہ تمہاری نیک بیوی ہے، دنیا کا بہترین خزانہ تمہاری نیک بیوی ہے، کہ تم اس کی طرف دیکھو تمہیں خوش کر دے، تم اس کی طرف دیکھو تمہیں وہ خوش کر دے، جب تم اس کو کسی بات کا حکم دو وہ تمہاری اطاعت کرے، جب تم اس کو کسی بات کا حکم دو تمہاری اطاعت کرے، جب تم گھر سے باہر چلے جاؤ تو اپنے جان کی اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ یہ دنیا کا بہترین خزانہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لڑکیوں کے سرپرستوں کے پاس کوئی نکاح کا پیغام بھیجے، اگر وہ مناسب سمجھے کہ جن لوگوں نے ہمارے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ہے وہ دین کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں،
تو اس کے ساتھ نکاح کر لیں، نکاح اس کے ساتھ کر لیں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین کے اندر بہت بڑے فتنے پیدا ہو جائیں گے، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور زمین کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ ان احادیث مبارکہ سے اور قرآن پاک کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کو ہم ایک عبادت سمجھیں، نکاح کو ایک ہم عبادت سمجھیں، دنیا کے رسم اور عیاشی نہ سمجھیں، اور نکاح کو ہم عام کریں، نکاح کو ہم آسانی کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح بہت بڑا مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی یہ سب عام ہو گیا ہے، گناہ عام ہو گیا ہے، زنا عام ہو گیا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ، مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ جہیز کی بنا کے اوپر، مال کی بنا کے اوپر رشتہ جب ہم کرتے تو پھر مال کو دیکھتے ہیں کہ رہنے والے کیسے ہیں، اس اعتبار سے ہم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی یہ عروج کے اوپر پہنچ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نکاح کو ہم آسان کریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، پھر دیکھیں کہ نکاح کو جب آسان کریں گے، اتنا بڑی تقریب نہیں کریں گے، مسجد کے اندر آ کے نکاح کر لیں گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا ہے، مال دیا ہے، اس کے مطابق ہم دعوت ولیمہ کر لیں گے، باقی رسم و رواج سے بچ جائیں گے، تو پھر دیکھیں کہ ہماری ازدواجی زندگی کے اندر برکتیں پیدا کیسے ہوتے ہیں، جو دو خاندان آپس کے اندر مل رہے ہیں وہ آپس کے اندر ان کی برکتیں کیسے ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ان سے کیسے ختم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ سب حضرات کوشش کریں کہ نکاح کو اپنے معاشرے کے اندر آسان کریں۔ تو آپ حضرات کے سامنے ہر جمعے کے اندر نکاح کے معاملے کے اندر جو ہوگا وہ بیان کیا جائے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ وقت کے اوپر تشریف ہے، تاکہ جو ہمارے معاملات ہیں، معاشرات ہیں، ہم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ہمارے دین کے اندر آسانی ہی آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا حکم ہی نہیں دیا، شریعت کے اندر کوئی بھی آپ کو حکم ایسا نہیں ملے گا جو ہماری جان سے زیادہ ہو، جو ہمارے اوپر بوجھ ہو۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فطرت کے مطابق احکام نازل کیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے جمعے کے اندر منگنی کی جو شرعی حیثیت ہے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے وقت کے اوپر تشریف لیں، تاکہ آپ لوگ یہ مسائل سنیں اور سمجھیں اور معاشرے کے اندر کو پھیلائیں، اپنے گھروں کے اندر کو زندہ رکھیں، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے اور ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بھی بن جائیں۔ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔